مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 105 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 105 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر فتح مکہ تک کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ فتح مکہ ایک شاندار تاریخ ہے، ایک عظیم الشان واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، اسلام کے لیے ایک سنہرا باب ہے۔ فتح مکہ کا یہ واقعہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا۔ آس پاس جو بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے، اپنی چھڑی سے توڑ کر زمین پر گرا دیا۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو تصویریں تھیں، ان تصویروں کو نکلوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر قدم رکھا۔ آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر نکل کر تشریف لائے۔ چابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ نماز کا وقت ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلال جاؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی تکبیر بلند کرو، اذان کہو۔ کیسا منظر دنیا نے دیکھا ہے، مکہ کے ان مشرکوں نے دیکھا ہے، ان کافروں نے دیکھا ہے، ایک غلام کو کعبۃ اللہ پہ چڑھا کر، ایک غلام کو مؤذن بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حضرت بلال غلام تھے، حضرت بلال کو ستایا جاتا تھا، حضرت بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، حضرت بلال کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ آج وہ سارے بڑے بڑے سردار بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ کیا سلوک ان کم ترین لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا۔ ہم جن کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم جن کو معمولی درجے کا سمجھتے ہیں، ہم جن کو کم ترین لوگ سمجھتے ہیں، آج ان کو ہمارے سامنے یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھنے کا موقع ان کو دیا۔ ہم تو کبھی کسی غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم تو کبھی کسی غلام سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ایک غلام کو نہ صرف کعبۃ اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر لے گئے، بلکہ ان کو اوپر چڑھ کے اذان دینے کا بھی حکم دیا۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں عتاب ابن اسید، ایک مکہ کے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، حارث ابن ہشام بیٹھے ہوئے، ابو سفیان ابن حرب بیٹھے ہوئے، یہ بڑے بڑے سردار مکۃ المکرمہ کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک غلام کو عزت دی جا رہی۔ عتاب ابن اسید نے کہا، بڑا شکر ہے اللہ کا کہ میرے باپ کا انتقال اس منظر کو دیکھنے سے پہلے ہو گیا۔ حارث ابن ہشام نے کہا، کاش ہم اس منظر کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، کاش ہم مر جاتے، یہ کیا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے۔ آپس میں چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، کمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف وہاں
ایسی جگہ پر بیٹھ کے بھی مسلمانوں کے خلاف جو دل میں نفرت تھی، جو بغض تھا، اس بغض کا، اس نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ابو سفیان سے کہا گیا کہ تم بھی اس منظر کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں کچھ بول دو۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، میں نے سارے واقعات دیکھ لیے ہیں، میں محمد مصطفیٰ کو قریب سے دیکھ کے آیا ہوں، میں ان سے مل کے آیا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے 2 لفظ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دیے تو یہ کنکریاں جا کے ان کو بتا دیں گی، یہ جو ہمارے سامنے پڑے ہوئے پتھر ہیں، یہ پتھر گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کے خلاف یہ گفتگو کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے اور ان کی ساری گفتگو خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ عتاب تم نے یہ کہا، حارث تم نے یہ کہا، ابو سفیان تم نے یہ کہا، ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کے سامنے دہرا دی۔ وہ حیران رہ گئے، ہم تینوں کے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، کسی اور نے ہماری یہ باتیں نہیں سنی، پھر کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی؟ عتاب ابن اسید نے، حارث ابن ہشام نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اور وہ جو ابو سفیان کا ایمان متزلزل تھا، کمزور تھا، اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اس واقعے کے بعد انہوں نے بھی سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور ایمان ان کے دل میں اتر گیا۔ بعض حضرات نے کچھ اور واقعات بھی ذکر کیے ہیں، کہیں ایسے واقعات پیش آئے جس میں ابو سفیان نے شک کا، شبے کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو سفیان کے سینے پر مارا، وہ سارا شک ان کا ختم ہو گیا، وہ جو مسلمانوں کے خلاف بغض تھا، وہ جو نفرت تھی، وہ ختم ہو گئی، اور سچے دل سے انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عام دربار لگوایا گیا۔ مکہ المکرمہ کے سارے مشرک، بڑے بڑے سردار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے والے، تکلیفیں دینے والے، سر جھکائے کھڑے ہیں، منتظر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا گفتگو فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نصر عبدہ وہزم وحدہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے، کافروں کو شکست دی ہے، مسلمانوں کو غلبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو مٹانے کا اعلان فرمایا، کعبۃ اللہ کی اور حرم شریف کی حرمت، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم شریف کا ادب اور احترام کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اور جو مکہ کے مشرک اور کافر مجرم بن کر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ اذیتیں دی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا، کیسا برتاؤ کروں گا؟ ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لائیے، سوچئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا گئے، تلوار کے ذریعے سے اسلام نے ملکوں پر قبضہ کیا ہے، تلوار کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، جنگ اور لڑائی کے ذریعے سے، قتل اور قتال کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، وہ فتح مکہ کے ایک واقعے پر غور کر لیں، وہ سوچ لیں کہ کون ان کے سامنے ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برتاؤ کیا۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں تو وہ سارے مشرک تھے، وہ سارے کافر تھے، قریش کے وہ لوگ تھے
جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر تکلیفیں دی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، وہ لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، وہ دشمن بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، پاگل اور مجنون کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندی غلاظت ڈالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، طعنے کسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا، اور سارے لوگ مجرم بن کے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیسا تمہارے ساتھ برتاؤ کرنے والا ہوں؟ آپ علیہ السلام کے اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ علیہ السلام کی صاف ستھری پاکیزہ زندگی، آپ علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کو ان مکہ کے مشرکوں نے دیکھ رکھا تھا، جانتے تھے، ان کی زبانوں سے نکلا خیرہ خیرہ، ہم تو صرف آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، اخ کریم وابن اخ کریم، آپ شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں، ہم کو آپ سے صرف خیر کی بھلائی کی امید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی طعنہ نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، آپ علیہ السلام نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تو موقع تھا ان ساری باتوں کو دہرانے کا، ایک ایک کو پکڑ کے بتانے کا کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے ایسے ستایا تھا، تم اتنے بڑے مجرم ہو، تم نے ایسے تکلیفیں دی تھیں، یہ سب بتانے کا موقع تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو میں نے معاف کر دیا، اذهبوا وانتم الطلقاء، چلے جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ ایسی خوبصورت سیرت، ایسا شاندار کردار، پوری حیات مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پہلو کو عفو درگزر کے، مہربانی کے، محبت کے، شفقت کے اس پہلو کو غالب رکھا، ستانے والوں کو، دشمنوں کو، تکلیفیں دینے والوں کو آپ علیہ السلام نے معاف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں بھی دعا فرمائی، اور صرف یہ ایک موقع نہیں ہے، پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کے، محبت اور شفقت کے، مہربانی کے اس پہلو کو غالب رکھا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ایسی رحمت کا، ایسی شفقت کا، ایسی مہربانی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا، اور فتح مکہ کے اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کے، رحم و کرم کے دریا بہا دیے۔ عمومی اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جاؤ تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں معاف کیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے مجرمین بھی تھے، کچھ ایسے مسلمانوں کے دشمن بھی تھے جن کا زندہ رہنا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خطرہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتائے تھے، اور یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یہ لوگ اگر کہیں ملتے ہیں تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے، ان کو کسی طرح کی کوئی امان نہیں دی جائے۔ ایک ہی صورت ہے ان کے بچنے کی کہ یہ اسلام قبول کر لیں،
اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو قتل ہونا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ عمومی اعلان یہ تھا کہ کوئی اسلام قبول کرے نہ کرے، کوئی میرے پیغام کو مانے یا نہ مانے، کوئی میری دعوت کو قبول کرے نہ کرے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، وہ مامون ہے، وہ محفوظ ہے، وہ امان میں ہے، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ یہ عمومی اعلان تھا، لیکن خصوصی اعلان 10-11 لوگوں کا تذکرہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے نام لیے کہ ان کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تبھی ان کو زندہ چھوڑا جائے گا، ورنہ ان کو ہر صورت میں قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے۔ وہ کون لوگ ہیں، وہ کہاں بھاگ کے گئے، ان میں سے کن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔